تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اور خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت اگر میں آپ کی اطاعت کروں تو آپ اپنے علم میں سے کچھ مجھے سکھا سکتے ہیں، یعنی میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بتایا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں تو میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ میرے باتوں کا صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی آپ کو خبر نہیں ہے، اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو میرے ساتھ جو بھی ہوگا یعنی میں جو بھی کروں گا ان باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا اور آپ کی اطاعت بھی کروں گا۔ تو اس وقت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر مجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ رہنا ہے چلنا ہے تو اب چلو میرے ساتھ، لیکن کسی چیز کا سوال نہیں کرنا یہاں تک کہ میں خود ان چیزوں کی وضاحت نہ کر دوں۔ تو دونوں چل پڑے۔ اب راستے میں جاتے جاتے ایک کشتی پر سوار ہوئے، دریا کے دوسرے کنارے اترنے لگے تو اترتے ہوئے کشتی کو ایک طرف خضر علیہ السلام نے توڑ دیا۔ اترنے کے بعد کشتی کو ایک طرف کا ایک حصہ توڑ دیے تو موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور کہنے لگے کیا تم سواریوں کو غرق کرنا چاہتے ہو؟ یعنی اب تک تو سوار کا اسی پہ سواری کرے اور اس کو تم جو ہے سو توڑ رہے ہو، اس کا مطلب تم اس کا نقصان کرنا چاہ رہے، تو یہ تو بہت بری حرکت ہے۔ تو اس وقت اس نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا، یعنی سوال کر رہا ہے تو میں حالانکہ پہلے بولا کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ ٹھیک ہے اب میں آگے کچھ بھی آپ سے سوال نہیں کروں گا، چلو۔ پھر قافلہ آگے چلا۔ خضر علیہ السلام تھوڑی دور جانے کے بعد راہ چلتے ایک لڑکے کو دیکھا اور اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے، غصے میں آئے اور کہنے لگے تو ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس نے کہا میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا تو صبر نہیں کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ نہیں اب یہ آخری بار ہے، اب پھر میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، چلو۔ پھر اس کے بعد پھر آگے بڑھے، ایک بستی میں پہنچے تو وہاں پر بستی کے لوگوں سے کھانا طلب کرے، یعنی ہم مسافر ہیں ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو، لیکن وہاں کے لوگ کھانا نہیں دیے، کھانا کھانے سے یعنی کھانا دینے سے بھی انکار کر دیے۔ تو پھر اس کے بعد اس بستی میں ایک دیوار جو گرنے والی تھی، پرانی دیوار تھی، خضر علیہ السلام تھے اس دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں، یعنی بستی میں گئے، بستی والوں سے کھانا پوچھے، حالانکہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ مسافر ہے بول کے ان کو دے دیتے کھانا، لیکن کھانا بھی نہیں کھلائے، لیکن اس بستی میں جو دیوار گرنے والی تھی اسے پھر کھڑا کر دیے خضر علیہ السلام۔ یہ دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیونکہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی، یہ تو برے لوگ ہیں ایسا لگ رہا ہے، تو پھر تم یہ دیوار کو کیوں کھڑا کرے، ان کی کیوں مدد کرے؟ تو اب خضر علیہ السلام کہنے لگے اب تیرا میرا ساتھ ختم ہو گیا، یعنی 3 باتیں ایسی گزری جس پر تو صبر نہیں کر سکا، میں پہلے ہی بولا تھا سوال نہیں کرنا لیکن تو سوال کرتے گیا، تو اب اس کی حقیقت کیا ہے میں بتا دیتا ہوں، اب تمہارا اور ہمارا سفر یہاں سے ختم۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، یعنی خضر علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، کہ یہ جو کشتی پہ ہم سوار ہوئے جس کو میں نے توڑ دیا کیونکہ وہ ایک غریب مسکین لوگوں کی کشتی تھی، اور آگے چل کر ایک بادشاہ تھا جو لوگوں سے زبردستی کشتیاں چھین رہا تھا، اچھی اچھی کشتیاں جو بھی ہے وہ چھین رہا تھا، تو میں اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ بادشاہ دیکھنے کے بعد ارے یہ تو صحیح نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، اس لیے وہ چھوڑ دے گا کیونکہ غریب لوگوں کی کشتی ہے، وہ اسی پر محنت کرتے ہیں، اس لیے اس کو میں عیبدار کر دیا۔ اب دوسرا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، تو ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں زیادہ قریب ہو، یعنی وہ جو لڑکا ہے آگے چل کر اس کے ماں باپ کے لیے فتنہ بنے گا، ماں باپ کو بھی کفر میں لائے گا، یہ کیونکہ اس کے ماں باپ مومن تھے اس لیے اس کے ماں باپ کے لیے خطرہ ہے، اس لیے میں اس کو قتل کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور بھی اچھی اور نیک اور صالح اولاد دے۔ پھر تیسری چیز
سورہ کہف آیت نمبر 79 سے لے کر اگر 18 پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور رہ گئی دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا، تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور اپنا خزانہ نکال لیں، تو تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے، اور میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔ یعنی وہ جو دیوار میں نے بنا دیا، اصل میں اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اور وہ دیوار جو ہے 2 یتیم بچوں کی تھی جن کا باپ انتقال کر چکا تھا، تو وہ بچوں کے لیے وہ باپ خزانہ چھپا کے رکھا تھا، کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہونے کے بعد وہ خزانہ نکال لیتے، اس لیے اگر ابھی سے دیوار گر گئی تو خزانہ کھل جائے گا، لوگوں کو دکھ جائے گا، لوگ آ کے اسے لوٹ لیں گے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس دیوار کو پھر سے کھڑا کر دوں۔ اصل میں یہ حقیقت ہے، یہ پوری روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔